السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ غاشیہ اور سورہ فجر کی تلاوت کروں گا، اور ہمیشہ کی طرح ہم آخر پر چند ایک آیات کے قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر
واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آئیے اب ہم کچھ قواعد پر بھی نظر ڈال لیں۔ حل عطا کا تا باریک ادا ہوگا، کاف بھی باریک ادا کریں گے، ہا شارپ ادا ہوگا۔ جہاں کہیں کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش یا حروف مد میں سے الف، واو یا آئیں، ان جگہوں پر ہم کھینچتے ہیں۔ مد کا نشان ہو جہاں، وہاں پر بھی کھینچا جائے گا، تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اور صرف فتح ضمہ کسرہ ہو تو ہم وہاں پر جلدی ادا کریں گے، کھینچیں گے نہیں۔ غاشیہ گول تا کو ہم ہاں میں بدل دیں گے، جہاں کہیں گول تا ہو وہ ہاں میں بدل دیتے ہیں وقف کرنے کی صورت میں۔ اگر وصل کریں گے، ملا کر پڑھیں گے، حرکت پوری ادا کریں گے تو تا کا ہم تا ہی رہنے دیں گے۔ تو یہاں پر چونکہ تا کا نشان ہے، وقف کریں گے اور وقف کرنے کی صورت میں گول تا کو ہم ہا سے بدل دیں گے۔ وجوہ ہوئیں، یہاں پر دو پیش ہیں، یعنی کہ تنوین ہے، تنوین کے بعد یا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملونہ میں سے کوئی حرف آ جائے، یا را، میم، لام، واو، نون، ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے۔ تو یہاں نون کا ادغام یا میں ہوگا، وجوہن کے بجائے وجوہین یومئذ، ادغام بھی ہوگا اور یہاں پر ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ تو یہاں پر چونکہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، یہاں تنوین ہے تو تنوین کے بعد یرملونہ میں سے یا ہے، اس لیے ہم یہاں پر نون کا ادغام یا میں کریں گے اور ادغام کے ساتھ ساتھ یہاں پر غنہ ہوگا، تو اس چیز کا دھیان رکھیں۔ یومئذ خاشعہ، تنوین کے بعد خا ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، تو اس لیے یہاں پر اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی خا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہاں پر وصل کر کے ادا کرتے ہیں وقف کی صورت میں، اس تا کو ہم ہا میں بدل دیں گے اور آگے ہم عاملۃ اس طرح سے شروع کریں گے۔ اگر ہم یہاں وصل کرتے ہیں تو یہاں پر یہ خیال رکھیں کہ وصل کی صورت میں آگے عین ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، تو وصل کی صورت میں یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، وصل کی صورت میں یہاں پر غنہ نہیں ہوگا چونکہ عین حروف حلقی میں سے ہے۔ یہاں پر نون مشدد ہے، نون مشدد، نون کا ادغام نون میں ہوگا اور نون مشدد ہے، اس لیے یہاں پر ہم غنہ کریں گے اور غنہ یہ اظہار کے ساتھ ہوگا، صاد کو پر کیا جائے گا۔ پھر ہم اسی طرح اگر یہاں پر وصل کرتے ہیں، اگر ہم وقف کرتے ہیں تا کو ہاں میں بدل دیں گے، اور اگر وصل کرتے ہیں تو یہاں دیکھیں تنوین کے بعد تا ہے، تو وصل کی صورت میں یہاں پر جب ہم وصل کریں گے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ یہاں پر دیکھیں پچھلی آیت میں دیکھیں کہ تنوین کے بعد عین ہے، اس لیے یہاں پر وصل کی صورت میں غنہ نہیں ہوگا، اور یہاں پر وصل کی صورت میں ہم وصل بھی کر سکتے ہیں، وقف بھی کر سکتے ہیں۔ اگر وقف کرتے ہیں تو گول تا کو ہم ہا سے بدل دیں گے، اور اگر وصل کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تا ہے جو حروف حلقی کے علاوہ حرف ہے، حروف حلقی نہیں ہے، اس لیے وصل کی صورت میں یہاں پر غنہ ہوگا۔ صاد کو پر کیا جائے گا، صاد ہمیشہ پر ہوتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اور آپ سب سے پہلے را کو دیکھیں گے، را پر چونکہ زبر ہے اس لیے را پر ہوگا، اور
تنوین ہے چونکہ آگے ہا ہے اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، تسقا من، قاف پر کیا جائے گا، سین سخت ادا ہوتا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے، اس لیے یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، اور یہاں پر بھی تنوین کے بعد حمزہ ہے جو حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں پھر نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔